آج جو بانی تحریک انصاف خان صاحب کے حوالے سے جو خبر سامنے آئی ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ پہلے آپ کامنٹ کر دیں، بیکاز ایک سیاسی ماحول ملک کا تبدیل ہو جاتا ہے جب بھی جس طرح ماضی میں میاں صاحب کے حوالے سے ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب ان کی طبیعت ناساز ہوئی اور اس کے بعد وہ باہر گئے تو اس کے بعد کی پالیٹکس مکمل طور پہ چینج ہو گئی۔ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ سپیس پی ٹی آئی کو گرانٹ کی جا رہی ہے اور اسی بنیاد کے اوپر اب گورنمنٹ کے لیے یہ بری خبر ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ روٹین کا معاملہ ہے، ان کی ہیلتھ ڈیٹیریوریٹ کرتی ہے اور اس کے علاوہ چارہ نہیں تھا، دیٹس وائی ہی از گیون اے پاتھ وے؟ جی میرے خیال میں جو میں نے کم از کم سپریم کورٹ کے سامنے جو رپورٹ دائر ہوئی تھی اس کی تفصیل میں نے پڑھی ہے آج، تو اس میں کوئی ایسی الارمنگ بات تو نہیں تھی، بلکہ جو کہا جا رہا تھا کہ ان کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے، وہ بتایا گیا کہ وہ آنکھ تقریباً اب ٹھیک ہو گئی ہے۔ تو یہ اب کیسے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، آئی تھنک یہ جو ان کے پرائیویٹ ڈاکٹرز ہیں اور جو ان کی درخواست تھی اس کے اوپر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان کو بھی دیکھنے کا موقع مل تاکہ مطمئن ہو جائیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 27 تاریخ کو ایک پروٹیسٹ کا اعلان کیا ہوا ہے پی ٹی آئی نے، اور اس کے ساتھ جو سب سے اہم بات ہے، جو القادر ٹرسٹ کیس کی جو اپیل ہیئر ہونی ہے ہائی کورٹ میں، جو کہ ڈیلے کرتی آئی ہے پی ٹی آئی جب تک چھٹیاں نہیں ہوئی، اب چھٹیوں کے بعد دوبارہ وہ ٹیک اپ ہوگی، تو وہ بھی پروبیبلی ایگزیکٹلی کوانسائڈ کرے گی تقریباً 20، 25، 27 تاریخ تک کی جو انہوں نے احتجاج ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ تو یہ اب روٹین بن گئی ہے کہ جیسے ہی یہ احتجاج کوئی ڈکلیئر ہوتا ہے، ایک تو یہ چیزیں نرمی پیدا ہو جاتی ہے اور مذاکرات کی طرف ہاتھ بڑھ جاتا ہے، دوسرا پنجاب میں لوکل گورنمنٹ الیکشنز کا اعلان ہو جاتا ہے۔ یہ میرے خیال میں 5ویں دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یعنی 3 سالوں میں۔ تو یہ جیسے ہی چیزیں معمول پہ آتی ہیں تو لوکل گورنمنٹ بھی غائب ہو جاتی ہے اور باقی بھی ساری چیزیں جو ہیں یہ جو مذاکرات وغیرہ یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ سو آئی ڈونٹ نو اس دفعہ کیا ارادہ ہے یا کیا سوچ ہے، لیکن ابھی سے ہی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی ہم عدالتوں کے فیصلوں میں مداخلت نہیں کر سکتے، وہ تو انہوں نے ہی کرنے ہیں۔ تو اب اس صورتحال میں پھر کیا ان کی ڈیمانڈز ہیں ہی سارے رہائی کے بارے میں، تو اگر ان کی رہائی نہیں ہو سکتی، عدالتوں نے کرنی، تو پھر مذاکرات کس بات کے؟ تو یہ گول گول بس گھومتی جائے گی میرے خیال میں بات۔ اصل میں یہ اپیزمنٹ ہے تاکہ چیزوں جو ہے تھوڑا سا ٹائم گزر جائے، ایسے سمجھ لیں۔ دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور بھی اس کا سلسلہ وہ یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 28th امینڈمنٹ میں کافی رکاوٹیں ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہیں جو مختلف عزائم اس میں شامل کیے گئے ہیں، تو ان کو جو ہے نا یہ تھوڑا سا کافی پلانے کے لیے کافی ہوتا ہے ایک آدھ ایسا واقعہ۔ نہیں، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیوریج بھی ہو سکتا ہے گورنمنٹ کو پریشر کرنے کے لیے، لیکن پیپلز پارٹی تو جس طرح سے شرمیلا فاروقی صاحبہ ہیں، انہوں نے تو اس پر خوش آمدید کہا ہے اس فیصلے کو۔ انہوں نے کہا اچھی بات ہے کہ سالٹری کنفائنمنٹ کی وجہ سے اگر ان کی ہیلتھ خراب تھی تو اب ان کا علاج کروایا جا رہا ہے۔ تو ترمیم کا اگر آپ نے ذکر کیا ہے تو اس پہ صوبے کی ڈویژن پہ پیپلز پارٹی بھی بہت زیادہ ریڈیکل سٹانس رکھتی ہے، لیکن اس خبر کو خوشائن کہہ رہی ہے۔ پارٹی پہلے دن سے چاہ رہی تھی کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے مرکز میں حکومت بنائے، تو میرے خیال میں آج بھی ان کی یہی سوچ اور خیال ہے، اسی لیے وہ شامل بھی نہیں ہوئے مرکزی حکومت میں کسی مین عہدے پہ، جو صرف کانسٹیٹیوشنل آفیسرز ہیں جیسے گورنرز ہیں وغیرہ، ماسوا ایک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، وہ بھی میرے خیال میں تھوڑا چونکہ ان کا پرسنل نام انوالوڈ ہے تو اس میں انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ باقی تو آپ کے سامنے ہے، وہ ہمیشہ لوگ کہتے تھے کہ جی پہلے بجٹ کے بعد شامل ہو جائیں گے، دوسرے بجٹ، اب سارے بجٹ گزر گئے ہیں، وہ نہیں شامل ہو رہے۔ انیال صاحب مجھے یہ بتائیں، باقی کیسز تو اپنی جگہ، بہاولپور کا، ملتان کا، ساؤتھ پنجاب کے وعدے تو خیر 15-20 سال سے ہر پارٹی کر کے گئی ہے، پی ٹی آئی نے کہا تھا 100 دن میں بن جائے گا، نون لیگ نے بھی پرومس کیا، اس سے ریزولوشن بھی پاس کروائی پنجاب اسمبلی سے، نہیں بن سکا۔ سندھ کا جو کیس ہے، جو ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اس میں ڈیموگرافکس کا بھی ایک آرگیومنٹ ہے، کیونکہ 1941 کا سینسز میں دیکھ رہا تھا، اس میں 50% جو ہے وہ سندھی پاپولیشن تھی، اور ارلی 50s کے بعد وہ 10% کے اراؤنڈ آ گئی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس سٹانس کے اوپر پیپلز پارٹی یہ وہ چیز ہے جس پہ نیگوشیٹ کرنے کو تیار نہیں ہے؟ اور دوسری طرف کراچی کا اگر کیس دیکھا جائے تو میرا تو خیال ہے کہ اتنا زیادہ اوورلی پاپولیٹڈ ایک شہر وہ تو ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی کوئی اپنی ایڈمنسٹریشن ہو، ایز فار ایز آئی تھنک، بٹ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی سلوشن نکل سکتا ہے، یا پھر اتنے ایکسٹریم پہ ہیں جیسے ناصر شاہ صاحب نے کہا کہ ہم صرف وزارت اعلیٰ نہیں، ہم صرف سی ایم شپ یا حکومت نہیں، اپنی جان دے دیں گے، یہ نہیں ہونے دیں گے؟ جی میرے خیال میں یہ مشہور زمانہ ہے، کیونکہ نعرہ جو بلاول صاحب نے لگایا تھا، وہ جب یہ نہروں کا معاملہ آیا تھا تو وہ مرسوں مرسوں سندھ نہ ڈیسوں،
تو یہ انہوں نے سندھی میں نعرہ لگایا تھا. تو یہ صرف ناصر شاہ کی بات نہیں, ان کی پارٹی پالیسی ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو بات سمجھنے والی ہے آپ کے لیے, ناظرین کے لیے, وہ یہ ہے کہ بہت سارے ممالک ہیں جنہوں نے ریپڈلی پروونسز انسٹال کیے یہ سوچ کے کہ گورننس بہتر ہو جائے گی. میں آپ کو کچھ مثالیں بتانا چاہتا ہوں. ایک انڈونیشیا ہے, وہ 38 پروونسز پہ چلے گئے 6 سے. پھر نائجیریا ہے, ان کے پتہ نہیں 7 تھے, وہ 37 پہ چلے گئے. اسی طرح سے وینزویلا ہے, یوگانڈا ہے, اور بہت سارے ممالک ہیں. ان میں بیشتر جو دیکھا گیا وہ یہ ہے کہ جب یہ گڈ گورننس کی طرف اس مثال کو لے کے چلے تو اس کے نتیجے میں جو ڈیولپمنٹ ہے اور اکنامک گروتھ ہے وہ سٹنٹ ہوئی وہاں پر. اور اس کی مین وجہ وہ بتاتے ہیں کہ وہ جو نئے صوبے بنے ان کا جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر تھا وہ تمام کا تمام استعمال ہو رہا تھا مختلف آفیسز سیٹ اپ کرنے میں, جیسے کہ گورنرشپس ہیں, جیسے ہائی کورٹس ہیں, جیسے بورڈ آف ریونیو ہے, جیسے آئی جی آفیسز ہیں, جیسے دیگر جو اسمبلی کی بلڈنگ ہے ان کی, اور اس طرح کے ان کے جو ایم پی اے ہاسٹلز ایکسیٹرا, دیگر جو سیکریٹریٹ کا سارا ہاؤسنگ کا سلسلہ ہے, اس کا پلاننگ ڈپارٹمنٹ, وہ آفیسز, اور ساتھ میں سیلریز, کیونکہ جب آپ صوبائی حکومت بنائیں گے تو اس کی اسٹافنگ بھی ایک پورے اثر نو ہوگی. تو جہاں پر آپ کو اس وقت ایک سیکٹری پلاننگ ہے, لیٹس سے پنجاب میں اگر آپ 8 صوبے بناتے ہیں پنجاب میں سے, تو پھر آپ کو 8 سیکٹری پلاننگ چاہیے, 8 ایس ایم بی آر چاہیے, 8 آئی جی چاہیے, 8 چیف سیکٹری چاہیے, آپ گنتے چلے جائیں. تو یہ جو تجربہ ہے دنیا کا یہ معمولی چیز نہیں ہے. اور پاکستان جو دانیال صاحب سوری ٹو کٹ یو ہیئر, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بیوروکریٹک بیگیج کی ڈیبیٹ ہے نا, اس پہ سلوشن یہ پریزنٹ کیا جاتا ہے مختلف سیمینارز کے اندر بھی, لاہور میں اور دیگر جگہوں پہ بھی, کہ ایڈمنسٹریشن کو ہم لمیٹڈ کریں گے, صرف چند محکمے الاؤ کیے جائیں گے نئے یونٹس کو, تاکہ بیوروکریٹک بیگیج بہت زیادہ بڑھ نہ جائے. اس سے ہو سکتا ہے مسئلہ سالو؟ مجھے میرے بھائی تھوڑا سا تجربہ ہے اس بیوروکریسی کا. میں نے کافی پاکستان میں تبدیلیاں لانے کے سلسلے میں اپنی زندگی کی مطلب سال گوائے ہیں. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ ان کے لیے اہم ترین نبلٹ ہے نا, وہ پوسٹ کی اضافہ ہے. تو ان کی جہاں پوسٹ کریٹ ہوتی ہے نا, وہاں پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تو وہ یہ کر کے چھوڑیں گے. آپ دیکھ لیں, یہ بلاول صاحب کا پورا کیمپین تھی الیکشن کی کہ میں 18th امینڈمنٹ کو منون امپلیمنٹ کروں گا, 6 منسٹریز جو ہیں وہ فالتو ہیں مرکز میں, ان کو ڈیوالو کر کے میں 600 ارب بچا کے غریبوں پہ لگاؤں گا. وہ ہو گئی ہیں 600 ڈیوالو. ہم ادھر سنتے رہے ہیں کہ جی فنانس منسٹر صاحب ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں, رائٹ سائزنگ کر رہے ہیں. کوئی ایک پوسٹ یہ ختم کر سکیں؟ جو ویکنٹ پوسٹ ہے وہ ضرور ختم کیے, لیکن ان کا تو فائنینشیل امپیکٹ ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ وہ پہلے ہی ویکنٹ تھیں. تو اس میں کیا کمال کر دیا. سو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے نہیں ہوتا. در حقیقت پھر آپ دروازہ کھول رہے ہیں کہ آپ پورا سول سروس ریفارم کریں, تو وہ میں پہلے ذرا بتا دیں نا پھر, کیونکہ بعد میں ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, بعد میں تو ایگزیجنسیز بن جائیں گی. اور ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے ان تمام ممالک میں. اگر آپ اس کے اوپر تفصیلاً پروگرام کسی دن کرنا چاہیں تو میں ایک ایک ایگزامپل میں جا کے آپ کو ایکسپلین کر سکتا ہوں ٹائم لائنز. اور 15-20 سال ان کا ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے سارا اس کام میں لگتا رہا, اور ان کا جو ریکرنٹ ایکسپینڈیچر تھا وہ چھت میں سے گزر گیا. ابھی انہوں نے جو کیلکولیشنز کی ہیں, جب یہ نیا سفدہ چھوڑا گیا تھا بازار میں, تو یہ اس وقت اس کا حصہ ہی نہیں تھی. اب انہوں نے چھوٹی موٹی کوئی کیلکولیشنز داخل کی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں وہ انتہائی ناقص ہیں اور ریالٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. تو اس طرح سے جو آپ کو نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے ذریعے سے جو اونے پونے کو پیسے مل بھی جائیں گے صوبوں کو, وہ سارے کے سارے اس کام میں لگ جائیں گے. اور پھر اس کے بعد جو آپ نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اب میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ جو وسیم بھائی نے بات کی, میں کسی حد تک ان کے ساتھ اگری کرتا ہوں, کسی حد تک. وہ یہ ہے کہ جو آرٹیکل 140A ہے اس کو کسی نے سمجھا ہی نہیں آج تک. اس میں یہ لکھا ہے, یہ پلیز ایک منٹ سن لیں, بہت ضروری پوائنٹ ہے, کہ ایچ پروونس شیل بائی لا کریٹ اسٹیبلش اے لوکل گورنمنٹ سسٹم اینڈ ایوالو. اسٹیبلش اے لوکل گورنمنٹ سسٹم اینڈ ایوالو. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں, اینڈ ایوالو, ناٹ سینٹرلائز, ناٹ ایریڈیکیٹ, ناٹ ڈیلیٹ. ٹھیک ہے, تو وہ جو اینڈ ایوالو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 2001 میں جو چیز زمینی حقائق پر موجود تھی, تو اس کے بعد 2002 میں یہ آئینی ترمیم آئی جس کو فائنلی پارلیمنٹ نے یونینیمسلی ریٹیفائی کیا کہ یہ ان دھبوں میں سے نہیں ہے جو ڈکٹیٹروں نے لگائے اور ہم نے ہٹانے ہیں, جو رضا ربانی صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی, بلکہ اس کو اور تقویت دی اور الیکشن کمیشن کو ذمہ دار ٹھہرا دے. ایک سیکنڈ آخری بات سن لیں. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فیلنگ پھر کس کی ہے؟ یہ فیلنگ جوڈیشری کی ہے. وہ جو ڈیم بابا آیا تھا وہ ثاقب نثار صاحب,
انہوں نے جو منصور علی شاہ کی کرسٹل کلیئر ججمنٹ تھی جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی تھی گلوبلی ایکسیپٹیبل تھی وہ لا کے انہوں نے سیٹ اسائڈ کر دی عمرانہ ٹوانا کیس میں اور اس کے بعد انہوں نے ایک پہیے لگا دیے کہ جی پروونسز جو مرضی کریں انہوں نے ادھیڑ کے رکھ دیا سارا انہوں نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ خرابی ہوئی تو وی ول اسٹیپ ان اب 10 سال سے 60% آف دا کنٹری میں لوکل گورنمنٹ ہی کوئی نہیں ہے تو یہ کب کریں گے اسٹیپ ان کوئی اسٹیپ ان کا موڈ بن رہا ہے تو ایک منٹ آخری بات سن لیں تو اس کے بعد ایک منٹ یہ ضروری ہے جی ایک منٹ اس کے بعد بندیال صاحب نے پیس میل ہیم ہینڈڈ ڈیسیجن دیا انہوں نے صرف کہا کہ ان کا ٹینیور نہیں آپ کا ٹرائل کر سکتے اس کے بعد گلزار صاحب کی باری آئی انہوں نے آخری دن کراچی میں جا کے کہا کہ یہ جو اتھارٹیز ہیں یہ ساری مقامی حکومتوں کے تابع ہوں گی کیونکہ ڈی ایم جی پی ایس والوں نے نیا طریقہ نکال دیا تھا سو یہ ابھی تک ڈیسیجن ہی نہیں ہوا اینڈ پہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چیپٹر پورا انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں وہاں جا کے لوکل گورنمنٹ کا حال دیکھ لیں یہ تو چاہتے ہیں اب اس کا ڈیسیجن ہونے کو جا رہا ہے اس اینڈ کو جو ہے نا ہم سب کو اپروچ کرنا چاہیے سپریم کورٹ میں یہ یونینیمسلی پاس ہوا ہے اس اینڈ کا اینڈ ڈیوالو کا کیا مطلب ہے اگر تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے جو کہ یقیناً بنتا ہے کہ 2001 میں جو اختیارات تھے پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل وہ رہیں گے لوکل گورنمنٹس کے آپ قانون بنا سکتے ہیں مزید ڈیوالو کرنے کے لیے